دعا زہرا، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم آپ کی منت سماجت کریں کہ آپ اپنے گھر واپس جاؤ۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کا اختیار نہیں، اور نہ ہی ہمیں آپ کے والدین سے کوئی ہمدردی ہے، مگر زندگی کی کچھ حقیقتیں اور کچھ تلخ سچائیاں ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ویڈیو بنانے اور اپنی بات آپ تک پہنچانے پر اکسایا۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ہماری باتوں پر دل کی گہرائی سے ایک بار غور ضرور کرنا۔ آپ نے کہا کہ آپ کو ظہیر سے سچی محبت ہے، مگر کیوں؟ کیا آپ کے پاس اس سچی محبت کی کوئی معقول وجہ ہے؟ آپ کو اپنے والدین سے سچی محبت کیوں نہیں ہوئی، حالانکہ انہوں نے تو آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں دیں؟ دعا زہرا، ذرا غور کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے آپ سچی محبت سمجھ رہی ہیں وہ محض ایک جذباتی لغزش ہو یا نوجوانی کے وقتی جذبات؟ تو سوچئے کہ کیا آپ کے یہ جذبات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کی خاطر پوری کی پوری زندگی داؤ پر لگا دی آپ نے؟ جس انسان کا دل سچی محبت کرنا جانتا ہے وہ تو سب سے پہلے اپنے رب سے اور اس کے بعد اپنے خونی رشتوں سے سچی محبت کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان آپ کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ آپ کے جذباتی بلکہ معاف کیجیے گا ہوس پر مبنی فیصلے کو سچی محبت بنا کر دکھا رہا ہے۔ ہوس کو سچی محبت کا نام دے کر آپ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتی ہیں، مگر اپنے دل اور اپنے ضمیر کو تو نہیں۔ آپ کو تو شاید یہ پتہ بھی نہیں کہ سچی محبت ہوتی کیا ہے۔ محبت کی سچائی تو انسان کو صبر کرنا سکھاتی ہے اور اسے ایک باوقار انسان بناتی ہے۔ تو ذرا جھانکو اپنے دل میں اور صحیح اور سچائی پر مبنی فیصلہ کرو۔ دعا زہرا، اگر آپ کی عمر 17 یا 18 سال ہے تب بھی آپ پوری طرح بالغ نہیں ہیں۔ آپ ہی مجھے بتائیں کہ ایک ایسی بچی جو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہ ہو، جس نے زمانے کے اچھے برے رویوں کا کبھی مشاہدہ ہی نہ کیا ہو، جو اسکول بھی بہت کم گئی ہو، جسے گھر میں ہی دنیا کی تمام سہولتیں مہیا کر دی گئی ہوں اور جس کی دنیا صرف اپنے گھر اور ٹیب تک ہی محدود ہو، کیا ہم اسے پوری طرح عاقل اور بالغ سمجھیں گے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس صورتحال میں ایسے بچے یا نوجوان کی طرف سے اٹھائے گئے کسی بھی قدم کو یا کسی بھی حرکت کو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ایک عاقل و بالغ انسان کا فیصلہ ہے۔ جی ہاں، ہم اس محبت کو سچی محبت بھی نہیں کہیں گے۔ ناظرین، یہ فیصلہ ایک کچی عمر کے جذبات سے مغلوب ایک ناسمجھ بچی کا فیصلہ ہے کہ اس عمر کے بچوں کو تو نہایت آسانی سے ورغلایا بھی جا سکتا ہے، محبت کے نام پر بہلایا پھسلایا بھی جا سکتا ہے۔ تو کیا ہمیں ایسے بچوں کو اور خاص طور پر بچیوں کو ان کا فیصلہ مان کر ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ بادلے نخواستہ کہیں ان کی آنے والی زندگیاں اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتاوے کی نظر نہ ہو جائیں؟ دعا، اگر آپ کے والدین آپ کو مارتے ہوتے یا آپ کو سخت ماحول میں رکھا ہوتا تو یقین کرو کہ آپ میں اعتماد نہ ہونے کے برابر ہوتا اور آپ میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ہمت بھی نہ ہوتی کہ آپ اکیلی کراچی سے لاہور چلی آؤ۔ آپ کا یہ قدم واضح کرتا ہے کہ آپ کو زمانے کی برائیوں اور تلخ حقیقتوں کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ زین العابدین والی بات بھی سراسر جھوٹ ہے بیٹا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ جیسی باہمت لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنے کی ہمت کر سکتی ہے تو یقیناً اس میں اپنی مرضی کے خلاف شادی کو روکنے کی ہمت بھی ضرور ہوگی۔ تو پھر والدین کے ساتھ آپ کے ساتھ والدین کس طرح زبردستی کر سکتے تھے؟ دعا زہرا، آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ آپ کو روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے بلکہ آپ نوڈلز یا پیزا کھاتی تھیں۔ ذرا یہ تو سوچو کہ جن والدین نے ہمیشہ تمہیں تمہاری پسند کا کھانا دیا اور ہمیشہ اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کی، بھلا وہ تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو آپ نے سراسر اپنے والدین پر بہتان لگایا ہے۔ آپ سے اس قدر محبت کرنے والدین کبھی آپ پر اپنی مرضی مسلط کر ہی نہیں سکتے تھے۔
اور اگر انہوں نے ظہیر کے رشتے سے انکار کیا بھی تھا تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ وہ ظہیر کو آپ کے قابل نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ پورے پاکستان کو نظر بھی آ رہا ہے۔ ظہیر اگر کسی بھی طرح سے آپ کے لیے معقول ہوتا تو یقیناً آپ کے والدین کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوتا۔ وہ سمجھتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ چھٹانک بھر کا لڑکا جو ابھی خود اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا، وہ بھلا کس طرح آپ کے قابل ہو سکتا ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے اور نہ دینی لحاظ سے اور نہ صحت و تندرستی کے لحاظ سے، کہ بلا شبہ ہمارا دین بھی اندھی محبت کا قائل نہیں ہے، اور زندگی بھر کے رشتے کو جوڑنے کے لیے ہمارے مذہب نے بھی کچھ معیارات مقرر کیے ہیں، نہ کہ محض محبت جو کہ اندھی ہوتی ہے اور زیادہ تر وقتی جذبات پر مبنی ہوتی ہے۔ دعا زہرا ابھی نئی بات ہے، اس لیے آپ کو سب کچھ ہرا ہرا دکھ رہا ہے، مگر یاد رکھیں کہ برا میکہ اچھے سسرال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہی سسرال والے جو آج آپ کو ہر روز نوڈل اور پیٹزے کھلا رہے ہیں، یہ کچھ عرصے بعد یہی لوگ آپ سے کہیں گے، بڑی سختی سے کہیں گے کہ لڑکی وہی کھاؤ جو ہم کھا رہے ہیں، یہ تمہارے ماں باپ کا گھر نہیں ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ آپ کو اس لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہوں کہ آپ ان کے لیے ایک اچھی آسامی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذریعے آپ کے والدین سے مالی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ سوچیں، اگر آپ ایک انتہائی غریب گھر کی لڑکی ہوتی تو کیا تب بھی ظہیر اور اس کے گھر والے آپ کو ایسے ہی قبول کرتے؟ نہیں، ہمارا گمان تو یہی کہتا ہے کہ ایسی صورت میں یہ لوگ آپ کو فوراً آپ کے گھر والوں سے رابطہ کرتے اور آپ کو ان کے حوالے کر دیتے۔ بیٹا، آپ کو آج اندازہ نہیں ہو رہا کہ سسرال میں عورت کو کس قسم کے منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس دوران ماں باپ کا ساتھ نہ ہو تو عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت ہی چھن جاتی ہے۔ کیا آپ کے سسرال والوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہر روز نوڈل اور پیٹزا کھانے والی اس بچی کو اس کے والدین نے بہت پیار محبت سے پالا ہے؟ تو پھر انہوں نے آپ کی اس بات پر کیسے یقین کر لیا کہ اگر آپ واپس گئیں تو والدین آپ کو مار دیں گے؟ دعا زہرا، آپ کی زندگی کا یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اس عمر میں کیے گئے فیصلے ہی آپ کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو ایک باوقار اور سمجھدار لڑکی بناؤ، اور پھر اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آج پورا پاکستان آپ کو سمجھا رہا ہے، تو کیا سب آپ کا برا چاہتے ہیں؟ محبت زندگی کا حصہ تو ہو سکتی ہے، مگر پوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس محبت کی خاطر اپنا مستقبل داؤ پر نہ لگاؤ، اور نہ ماں باپ جیسے عظیم رشتوں کو یوں پامال کرو۔ ہمیں اکثر غلطیوں کی سزا نہیں ملتی، مگر غلطیوں پر اڑ جانے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ فیصلہ ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے جیسے لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے ایک مثال قائم کرو، اپنی غلطی کو تسلیم کرو اور واپس لوٹ جاؤ۔ کسی کی باتوں میں مت آؤ اور اپنے دل و دماغ اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرو۔ کسی کو بھی یہ اجازت مت دو کہ وہ آپ کی زندگی کے اہم ترین فیصلے کو جامع شیری کا اشتہار بنا دے۔ بیٹا، فلموں میں محبت کی کہانیاں بڑھا چڑھا کر اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ فلمیں تو محض پیسہ کمانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ حقیقت اس سے بہت مختلف اور بہت تلخ ہوتی ہے۔ اپنے والدین سے معافی مانگو اور واپس چلی جاؤ کہ اب بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسروں کے لیے ایک مثال بنیں، اس سے پہلے کہ وقت آپ کو زندگی کی تلخ حقیقتوں کے دشوار راستوں پر لے جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، کامنٹ سیکشن میں دعا زہرا کے فیصلے کے متعلق اپنی رائے دیں۔ محترم سامعین، ہمارے چینل اردو وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور الجھنوں سے سلجھنوں کی جانب اس سفر میں ہم اور آپ مل کر قدم بڑھاتے رہیں۔